علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ میں اپنا خطاب شروع کروں، چونکہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ میری فیملی بھی آئی ہے، اور میرے دائیں جانب دو بچیاں بیٹھی ہیں، اس میں ایک بچی میری بڑی بیٹی سندس تشرین ہے، اور ایک ہمارے ہمزلف کی بیٹی ہے علیشہ. تو یہ دونوں بچیاں ایک چھوٹی چھوٹی نظم جو ہے آپ کو سنانا چاہتی ہیں. میں انتظار کر رہا تھا کہ میری تقریر کے پہلے یہ لوگ آ جائیں، لیکن یہ بعد میں آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے، تقریر کے بعد شاید مناسب نہ ہوگا، تو میں سندس تشریف سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں. فلسطین کے حالات کے تعلق سے ایک نظم انہوں نے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سندس تشریم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نظم پیش کروں گی جو فلسطین کے ایک لڑکے نے پڑھی ہے۔ یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتہ، شکوہ لبوں پر لایا تھا، شکوہ لبوں پر لاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ اب یہ تیسری بچی علیشہ گوہر ہے، یہ موت کے تعلق سے ایک نظام کو سنائے گی۔ السلام علیکم، میرا نام علیشہ گوہر ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حشر
मुझको खुश मुझको नैना की पहना दिए है कफन रो चुके मिल के माँ बाप भाई बहन मुझको नैना की पहना दिए है कफन रो चुके मिल के माँ बाप भाई बहन खुशबू मेरे कफन को बसाने लगे मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे दोस्त हो उठाओ जनाज़ा मेरा मुझको ज़ेरे ज़मीं लोग दफना चुके किस कदर सुन के दिल हो के फरमा गए मुझको ज़ेरे ज़मीं लोग दफना चुके किस कदर सुन के दिल हो के फरमा गए दोस्तों चैन की नींद सोते रहो मोहतरम हज़रात, हमारे हम सबक साथी शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के इस गांव में आज आकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मौसम कल रात से जो बदला है उसके बावजूद आप हज़रात एक अच्छी तादाद में प्रोग्राम में आए और उलमा के बयानात को आपने समाअत किया। अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझे जो उन्वान मिला है वो है इस्लाह मुआशरा और नौजवान। मेरे भाइयों, किसी भी समाज और मुआशरे के बनने और बिगड़ने में उस समाज के नौजवानों का बड़ा रोल होता है। अगर हम ये तसव्वुर करना चाहते हैं कि एक बेहतरीन समाज, एक सालिह मुआशरा वजूद में आए, एक अच्छा समाज वजूद में आए, लेकिन उस समाज के नौजवान गलत रास्ते पे चल रहे, दीन से दूर हो, गलत आदतों के शिकार हो, तो वो समाज नहीं सुधर सकता। समाज के सुधरने की कल्पना नहीं की जा सकती, इस्लाह मुआशरा का तसव्वुर नहीं हो सकता जब तक नौजवानों की इस्लाह। इसीलिए हमारी शरीयत ने नौजवानों को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है, बड़ी अहमियत दी है। कल परसों जुमा का दिन है, हम और आप जुमा के दिन एक सूरत पढ़ते हैं, सूरत कहफ। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाक़या ज़िक्र किया। हजारों साल पहले अल्लाह के कुछ बंदे जो अच्छे घरों से ताल्लुक रखते थे, बड़े बड़े घरों से ताल्लुक था, वो अपने घरों को छोड़कर, अपने महलों को छोड़कर उन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए, अपनी तौहीद को बचाने के लिए उन्होंने
ایک غار میں جا کر کے، ایک گفا میں جا کر کے پناہ مانگی اور وہاں جا کر وہ سو گئے اور 309 سال تک وہ سوئے گئے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اپنے میلوں کو چھوڑ کر، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر، اپنی حویلیوں کو چھوڑ کر، اپنے باپ کی، اپنے ماں کے گھر کو چھوڑ کر، پہاڑوں کی گفاؤں میں جا کر اور غار میں جا کر کے پناہ لینے والے یہ چند نوجوان تھے۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ، اللہ تعالیٰ نے یہاں نوجوان کے لفظ کو ہائی لائٹ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ مشکل دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ہمت، اپنے ایمان کو بچانے کا گٹس ایک نوجوان کو۔ اور آگے بڑھیے، ابھی ہم نے قربانی کا تہوار منایا، عید الاضحیٰ کا تہوار ہم نے منایا۔ اس تہوار پر ہم جس پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذرا ان کی سیرت اٹھا کے دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم سے لوہا لیا، پوری قوم کو چیلنج دیا، ان کے بتوں کو توڑا اور قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے توحید کی سبق دیا۔ اتنا بڑا کارنامہ ابراہیم نے کب انجام دیا؟ قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ قوم کے لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پوری مشرک قوم کے بیچ میں اکیلے توحید کا جھنڈا بلند کرنے والا اور اپنی جان پر کھیلنے والا ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان تھے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، موسیٰ علیہ السلام، ان کے ہاتھوں سے مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا اور فرعون کے دربار میں فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے، ارسٹ کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے مصر سے بھاگے۔ بھاگتے بھاگتے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور مدین تک پہنچے تو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں، دو لڑکیاں ایک کنویں کے پاس جہاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لوگوں کی لائن لگی، وہاں دو لڑکیاں الگ کھڑی ہیں، سائیڈ میں کھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نوجوان تھے، ایک عورت کو، ایک لڑکی کو مصیبت میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وابونا شيخ كبير۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ سارے لوگوں کی لائن لگی ہے، سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، تم لوگ سائیڈ میں کیوں کھڑی ہو، کنارے کیوں کھڑی ہو؟ کہا کہ مردوں کی لائن میں ہم لگ کر کے پانی نہیں پلا سکتے، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم جائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، وہ دو لڑکیاں کون تھیں؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کی خوبصورتی، ان کی صورت قرآن نے نہیں بیان، قرآن نے ان کی سیرت بیان۔ وہ اتنی باکردار تھی کہ انہوں نے کہا کہ مردوں کی لائن سے لگ کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا کام ہمارا نہیں، ہمارا باپ بیمار ہے، بوڑھا ہے، گھر میں کوئی جینٹس نہیں ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پکڑا اور لے جا کر کے کنویں کا پانی پلایا اور بکریاں ان کے حوالے کر، وہ بکری لے کے چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا کہ وہ شکریہ بولے، جزاک اللہ خیر بولے، موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کریں،
نیکی کرنے کے بعد شکریہ کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتے. موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی. وہ اپنی بکری لے کے چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام آئے اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں, تیری بھلائی کا محتاج ہوں. اے اللہ اپنے وطن سے دور پردیس میں آیا ہوں, نہ سر چھپانے کو چھت ہے میرے پاس, نہ کھانے کو روٹی ہے. اے اللہ نہ میرے پاس کوئی کام ہے نہ نوکری ہے. اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں. کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد, کسی بے سہارا کو سہارا دینے کے بعد, کسی مظلوم اور بےکس کا سہارا بننے کے بعد اگر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور دعا قبول کرے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے, شرما شرما کر کے چلتے ہوئے آتی ہے. اس کی چال سے بھی اس کی حیا کا پتہ چلتا ہے. میری ماں اور بہنوں, ایک عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا کا مادہ ہے. بے حیا عورت کی چال الگ ہوتی ہے اور حیا والی عورت کی چال الگ ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی چال بیان کی کہ وہ چل کے آ رہی تھی تو شرما شرما کرتی اور آ کر کے کہتی ہے کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں, آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, ہمارے ابا آپ کو کچھ اجرت دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ایگزامپل بنا رہے ہیں, ایک نمونہ بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی کوئی عورت مصیبت میں نظر آئے تو اسے موقع مت سمجھو, اسے گناہ کا موقع مت بناؤ, اسے غلط کام کی اپورچونٹی مت بناؤ, بلکہ کوئی عورت کوئی لڑکی اگر مصیبت میں ہے اس کی مدد کرو اور اپنے تقویٰ کو اور اپنے کردار کو سنبھالو. اور اس پاک دامنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ کے نکاح میں آ گئی اور موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے داماد بن گئے اور 9 سال تک ان کے گھر میں انہوں نے کام کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ان کی بیوی. تو میرے نوجوانوں, قرآن کریم میں کئی واقعات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں ایک نوجوان کا بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی بھی نوجوانوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے, نوجوانوں کے جذبات کو سمجھتے تھے. آپ نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں, جب تمہارے پاس شادی کی طاقت آ جائے, تمہارے پاس بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت آ جائے, نکاح کرنے کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کرو. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اس لیے کہ نکاح کرنے سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی اور تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی. آنکھوں کو جھکانے کا اور شرمگاہ کی حفاظت کا اکلوتا طریقہ ہے نکاح. بھئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور یہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے, اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے. اللہ کو پتا ہے انسان کو کب کس چیز کی ضرورت ہے. لڑکا جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, معاف کیجئے گا اسے نکاح کی ضرورت ہے. اور آج کتنے قوم کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچے ہیں اور ہم نے ان کی شادی کے راستے میں دنیا بھر کی رکاوٹیں کھڑی کر دی. یہ جہیز کی رسم, یہ بارات کی رسم, یہ منگنی کی رسم, یہ ہلدی کی رسم, یہ 200-300 باراتیوں کے کھلانے پلانے کی رسم, یہ رسموں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے جس نے آج سماج میں نکاح کو مشکل کر دیا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نکاح کر لو تو آنکھیں جھک جائیں گی اور شرمگاہ محفوظ. لڑکا جوان ہو رہا ہے 20 سال میں, لڑکی جوان ہو رہی ہے 18 سال میں, آپ شادی کرا رہے ہیں 30 سال میں.
آپ شادی کرا رہے 32 سال میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لڑکا 20 سال میں شادی کے قابل ہوا ہے, جو لڑکی 20 سال میں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے, 10 سال تک وہ تقریریں سن کر کے اور نمازیں پڑھ کر کے اور قرآن پڑھ کر کے, اس کے بعد شادی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, صرف اس کے گارجین کی لاپرواہی اور سماج کے بنائے ہوئے یہ پکھیڑے اس کی شادی کی راہ میں رکاوٹ ہے. اس لڑکے اور لڑکی کو گناہ سے کیسے بچایا جائے؟ ایک ایسے دور میں جب زناکاری آسان ہے, بدکاری آسان ہے, اور واٹس ایپ کی ایک چیٹنگ اور انسٹاگرام کی ایک گفتگو اور فیس بک پر ہونے والی ایک گفتگو ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کے عمل تک پہنچا دیتی ہے. ایک ایسے دور میں جہاں میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک, موبائل سے لے کر کے ٹی وی کی اسکرین تک ننگا پن اور عریانیت قدم قدم پر پھیلے ہیں, ایک ایسے دور میں اگر ہم نے اور آپ نے نکاح کو مشکل بنایا ہے تو معاف کیجیے گا میرے بھائیوں, آپ نوجوانوں کو غلط کاموں سے بچا نہیں پائیں گے, بہت مشکل ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا اپنے نوجوانوں کی صحیح وقت پر شادی کرو. آپ نے ڈائریکٹ نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا, اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو جلدی سے نکاح کر لو. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اس سے تمہاری آنکھیں چھپ جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. لڑکی کے گارجین کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا, اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُم مِّمَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ, جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے, لڑکا دیندار ہے, لڑکا بااخلاق ہے, لڑکا اچھا ہے, لڑکے کے اندر دین کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے, فَزَوِّجُوهُ, تو تم اپنی لڑکیوں کی شادی ان سے کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اِلَّا تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, تو زمین کے اندر بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا, فساد پھیل جائے گا. معاف کیجیے گا میرا بھائی, ہم سماج میں دو انتہائیں دیکھتے ہیں. ایک انتہا تو یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر باپ کی شادی کر رہی ہے, لڑکی اپنے باپ سے بغاوت کر کے شادی کر رہی ہے. اور دوسری انتہا ہم یہ دیکھتے ہیں بعض گھروں میں ماں باپ لڑکیوں کی رضامندی کے بغیر زبردستی جہاں وہ رشتہ کرنا نہیں چاہتی ہے, ماشاءاللہ آپ نے اسی سدھارتھ نگر اور سنت کبیر نگر اور بستی کے علاقے سے میرے پاس ایسی لڑکیوں کے بھی کال آئے جنہوں نے روتے ہوئے کہا کہ شیخ ہمارا باپ ہماری شادی ایسے لڑکے سے کرا رہا ہے جو مشرک ہے, جو بدعتی ہے, جو شرک کرتا ہے, اور میں منع کر رہی ہوں مگر میرا باپ سننے کو تیار نہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اسلام ون وے ٹریفک کا نام ہے. اسلام میں اگر لڑکی کی شادی بغیر ولی کے اگر ناجائز ہے اور غیر قانونی ہے اور اسلام کی نظر میں حرام ہے لڑکی کا اپنا ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرنا, تو معاف کیجیے گا لڑکی کی رضامندی کے بغیر زبردستی جہاں وہ شادی کرنا نہیں چاہتی ہے اور شرعی وجہ سے نہیں چاہتی ہے, جائز وجہ سے نہیں چاہتی ہے, اس لڑکی کی زبردستی کسی سے شادی کرانا یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. ہمارے شادی کے معاملے میں بڑے مسائل ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست کا نکاح تھا, ممبئی میں رہتے ہیں, یہی اٹوا کے قریب ایک گاؤں ہے بغلاہواں, وہیں کے وہ رہنے والے. کل ان کا نکاح تھا, مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا, میں نہیں آ پایا. آج انہوں نے بڑی طاقت سے کہا کہ آپ کو مہاراج گھر میں جانا ہے, پروگرام ہے آپ کا, آپ ہمارے یہاں ضرور آئیے. اسی وجہ سے میں کافی لیٹ بھی ہو گیا. ماشاءاللہ انہوں نے کل نکاح کیا. کہا کہ مولوی صاحب لڑکی جو ہے تو بیگ لے کے آئی, تو تھیلا لے کے آئی جس میں اس کے کپڑے, کوئی کیش نہیں, کوئی جہیز نہیں, کوئی بارات کا چکر نہیں, سنت کے مطابق سمپل نکاح. اور وہیں ایک ساتھ کہنے لگے مولوی صاحب تقریروں میں یہ بھی بیان کیجیے, باراتی آتے ہیں, باراتیوں کو کھلانے کے لیے مدرسے کھول دیے جاتے ہیں. جن مدرسوں میں قرآن و حدیث کی دعوت دی جاتی ہے, جن مدرسوں میں قال اللہ اور قال رسول پڑھایا جاتا ہے, ان مدرسوں کی کلاسیں بن کر کے اور پڑھائی بن کر کے ان میں باراتیوں کو کھلایا پلایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑا بیلٹ ہے سدھارتھ نگر اور یہ گونڈا بستی کا جو علاقہ ہے,
ہمارے بہت سارے اساتذہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا مہاراج گنج اور آپ کا یہ پورا علاقہ یہ بھی علماء کی نگری ہے. مدارس بہت سارے موجود ہیں. آپ کے علاقے میں اگر یہ جہیز موجود ہے, یہ بارات موجود ہے, یہ شادی بیاہ کی فضول رسمیں موجود ہیں, تو میرے بھائیو آپ معاشرے کی اصلاح کا تصور نہیں کر سکتے. کیا صرف سینے پر ہاتھ مارنا اور آمین زور سے بولنا اور نماز میں رفع یدین کرنا اور تراویح 8 رکعات پڑھنا کیا اہل حدیث انہی چیزوں کا نام ہے؟ نہیں میرے بھائی. اہل حدیث اس انسان کو کہتے ہیں جو زندگی کے تمام معاملات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتا ہے, جو قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہے. تو جو قرآن و حدیث ہماری نماز کا طریقہ بتاتے ہیں, کیا وہ قرآن و حدیث ہمارے نکاح اور شادی کا طریقہ نہیں بتاتے ہیں؟ کیا شادی بیاہ کے معاملے میں شریعت خاموش ہے؟ ہم نماز میں تو شریعت کی پابندی کریں اور شادی بیاہ میں ہم سماج کی پابندی کریں. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ. تو شادی بیاہ کے مسائل کی وجہ سے بھی آج نوجوانوں میں بڑی تباہی ہو رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ آج یہ ہے, ان کے پاس ٹائم بہت ہے, ٹائم پاس کر رہا ہے. کوئی دن رات فیس بک کی ریلز دیکھ رہا ہے, کوئی یوٹیوب کے شارٹس دیکھ رہا ہے, کوئی لگا ہوا ہے انسٹاگرام پر, کوئی لگا ہوا ہے فیس بک کے اوپر. بھائی صاحب اس کے پاس ٹائم بہت ہے. میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, میری نوجوان بہنوں, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ کی امانت ہے, اور ہم نہیں جانتے زندگی کی گاڑی کہاں رک جائے گی, سانسوں کی ڈور کب تھم جائے گی, دل کی دھڑکن کب بند ہو جائے گی, ہم نہیں جانتے. ہمارے قبرستان میں صرف بوڑھوں کے جنازے نہیں آتے, جوانوں کے جنازے بھی آتے. ابھی دلی میں 4 یوٹیوبر لڑکے, چاروں مسلمان, جن کا یوٹیوب پر چینل ہے راؤنڈ ٹو ورلڈ, اور کروڑوں ان کے چینل کے سبسکرائبر, مہینے کے لاکھوں روپیہ کمانے والے, دلی سے سیر سپاٹا کرنے کے لیے کار سے جا رہے تھے. ایکسیڈنٹ ہوا کار کا, ٹکر ہوئی کار کی, چاروں نوجوان بڑے بری طریقے سے زخمی ہوئے, اور ایک نوجوان تو آن دا اسپاٹ اللہ کو پیارا ہو گئے. کیا وہ چاروں نوجوان جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو کیا وہ یہ سوچ کے نکلے تھے کہ ہم واپس, چاروں لوگ واپس نہیں آ پائیں گے, ایک ہمارے ساتھی کا جنازہ آئے گا, ہمارے ساتھی کی لاش آئے گا؟ نہیں بھائی. ابھی حج کا موقع چل رہا تھا, آپ نے سنا ہوگا گرمی بے تحاشا پڑ رہی تھی مکے میں, 52, 53 وہاں پارا چل رہا تھا, اور سارے حاجی وہاں گرمی برداشت نہیں کرتے. 40 سال کی عمر ہوتی ہے, پیسہ ہے, طاقت ہے, حج کر سکتے ہیں, نہیں کرتے. جب 60 سال کے ہو جاتے ہیں, 70 سال کے ہو جاتے ہیں, جب زندگی کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں, تب ان کے بچے لوگ کہتے ہیں آپ بھی حج کریں. یعنی حج کو ہم نے ریٹائر ہو جانے کے بعد, زندگی کے تمام مسائل سے فارغ ہو جانے کے بعد آخری کام مانا. ابھی اپنی فیملی کے ساتھ میں عمرہ کرنے گیا تھا رمضان کے بعد. میں اور ہماری اہلیہ جب ہم لوگوں نے طواف کیا, رش کا ٹائم تھا, رمضان کے آخری میں وقت میں رش کا ٹائم تھا, ہمیں احساس ہوا کہ انسان کو حج اور عمرہ اس عمر میں کر لینا چاہیے. وہ 70 سال کے اور 60 سال کے بوڑھے تو ویل چیئر پر بیٹھ کر کے طواف کر رہے ہیں, ویل چیئر پر بیٹھ کر کے وہ صحیح کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ مینا کی اور عرفات کی گرمی میں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, اور آپ دیکھ لیں 1300 حاجیوں کا انتقال ہوا ہے حج کے بعد. ظاہر ہے کہ حاجی جب اپنے گھر سے حج کرنے گئے ہوں گے, بیٹے نے بڑے ارمان سے ابا کو بھیجا ہوگا, گھر والوں نے بڑے ارمان سے بھیجا ہوگا, ہمارے ابا ہمارے بھائی حج کر کے آئیں گے, حاجی بن کے آئیں گے, اور آ رہی ہے ان کی لاش, آ رہی ہے, آ رہا ہے ان کا جنازہ. تو زندگی میرے بھائیوں کب ہمیں دگا دے دے اور موت کب آ جائے ہم نہیں جانتے, اور جس دن موت آئے گی اس دن 1 منٹ کی فرصت بھی ہمیں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. میں 10 دن سے اپنے گلے کو لے کر پریشان ہوں.
ایک جگہ میں پروگرام میں گیا, وہاں لوگوں نے کولڈ ڈرنک پیا دیا. اب گرمی کا موسم ہے, مولوی لوگ بیچارے ایسے ہی جو ملا کھا پی لیتے, اور لوگ بھی پیار محبت میرے ساتھ لے لیجیے کچھ ہوگا. وہ کولڈ ڈرنک جو میں نے پیا ہے, گلا ایسا بیٹھا, اس دن سے لگاتار اچھا لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مولوی صاحب گلا بیٹھا ہے تو تھوڑا ریسٹ کرنا پڑا. اب ریسٹ ہو تو کیسے ہو, ڈیلی پروگرام, رات میں پروگرام, پھر سفر, پھر صبح کلاس, پھر اگلے دن پھر سفر, تو گلا بیچارہ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی تو چھوڑ تیرے بس کا جائے. تو آج کا یہ پروگرام کرنے کے بعد انشاءاللہ ایک ہفتہ ریسٹ لیں گے. گلا کا بہت برا حال ہے, لیکن آج آپ کی محبت دیکھ کے گلا تھوڑا بہت جاگ رہا ہے. دعا کیجیے گلا صحیح ہو جائے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, قرآن کی آیت سورہ مومنون کی 18 میں پائی ہے, جب موت آئے گی بندہ کہے گا اے اللہ ایک موقع مجھے اور, رب ارجعون, اے اللہ ایک چانس مجھے اور دے دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے, میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں, میں تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ بہت لاپرواہی کی زندگی گزار دی, بہت نافرمانی کی زندگی گزار دی, اے اللہ ایک موقع اور دے دے, میں وعدہ کرتا ہوں لعلی اعمل صالحا, اے اللہ میں نیک عمل کروں گا, میں تجھ کو راضی کرنے والا عمل کروں گا. اللہ کیا فرمائے گا, کلا انہا کلمۃ هو قائلها, اے میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے, اس پر کوئی عمل ہونے والا نہیں ہے, اور نہ تجھ کو اب کوئی دوبارہ موقع ملنے والا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب تو قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی میں رہنا ہے, تجھے قبر میں رہنا ہے, تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے. دنیا میں اپنے آرام کے لیے کتنا محنت کرتے ہیں. گرمی کا موسم ہے, جن کو اللہ نے دولت دی ان کے گھر میں اے سی لگی ہے, جو کچھ کمزور ہے ان کے گھر میں کولر لگا ہے, جو کچھ اور کمزور ہے ان کے گھروں میں پنکھا لگا ہے. ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتا, ہم سے اندھیرا برداشت نہیں ہوتا. کبھی تصور کرو میرے بڑے بھائی, وہ 2 گز زمین جہاں سب کو جانا ہے, وہاں کوئی روشنی نہیں ہے, وہاں کوئی گرمی سے بچانے والا کوئی اے سی, کوئی کولر نہیں ہوگا. اگر وہاں ہمیں کوئی چیز راحت دے گی, ہمارا ایمان ہمیں بچائے گا, ہمارے نیک عمل ہمیں بچائیں گے. میرے بھائیوں, اس قبر کی زندگی کے لیے کیا تیار ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں, اور موت آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی, اس لیے ٹائم پاس مت کرو, اپنے ٹائم کی قدر کرو. اللہ قرآن میں زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, زمانے کی قسم بے شک تمام کے تمام انسان کھاتے ہیں, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, جن کے اندر 4 چیزیں پیدا ہو جائیں, جو ایمان والے ہو جائیں, جو نیک عمل کرنے والے ہو جائیں, جو حق بات کو پہنچانے والے ہو جائیں, جو صبر کرنے والے ہو جائیں. یہ 4 کام جن کے اندر ہے وہی کامیاب ہونے والے, باقی سب گھاٹے میں. ایک تابعی کہتے ہیں کہ قرآن کی سورت کا مطلب میں نے برف بیچنے والے سے سمجھا. ایک برف بیچنے والا صبح برف لے کے نکلا, اور جب دوپہر ہونے لگی اور اس کا برف پگھلنے لگا, اور خریدار اس کے نظر نہیں آ رہے ہیں, کسٹمر نظر نہیں آ رہے, وہ برف کا جو دکاندار تھا یا برف کا جو تاجر تھا, برف بیچنے والا تھا, وہ کہنے لگا اے لوگو میرے برف کو خرید لو, اس سے پہلے کہ میری پونجی ختم ہو جائے, میرا سرمایہ ختم ہو جائے, میرا برف ختم ہو جائے, اس سے پہلے تم میرا برف خرید لو. تابعی کہتے ہیں میں نے اس برف بیچنے والے کو دیکھ کے سوچا ہماری زندگی بھی تو برف کی طرح پگھل رہی ہے, ہماری زندگی سے روزانہ ایک دن کم ہو رہا ہے. کتنا نادان ہے وہ انسان, کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کے ایک منٹ کو برباد کر رہا ہے. اس کی پونجی ختم ہو رہی ہے, اس کا کیپٹل ختم ہو رہا ہے, پھر اس کو کوئی چنتا نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے ٹائم کی قدر. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس,
پانچ چیزوں کی قدر کرو، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شباب قبل حرم، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحت قبل سقم، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے۔ وغنا قبل فقر، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے۔ وفراغ قبل شغل، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے۔ وحیات قبل موت، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ ٹائم کی قدر کرو، زندگی میں گزرا ہوا ایک پل آپ کو دوبارہ ملنے والا نہیں۔ یہ ٹائم، یہ وقت، زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے فضول چیزوں میں، اسے ناجائز چیزوں میں مت گزارو۔ ہمارے نوجوانوں کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، مہاراج گنج کے، سدھارتھ نگر کے، بلرام پور کے، بستی کے، دلی میں کام کر رہے ہیں، ممبئی میں کام کر رہے ہیں، دبئی میں کام کر رہے ہیں، سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ گھر چھوڑ کے، پریوار چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ بیوی بچے آرام سے رہیں، گھر والوں کو پرسکون زندگی ملے، بہت اچھی بات ہے۔ بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا بہت اچھی بات ہے میرے بھائی، لیکن ذرا ایک سوال کا جواب دو تو، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اگر زندگی کا مقصد آپ نے اس کو بنا لیا کہ خوب پیسہ کمانا ہے، گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، بیوی بچوں کو عالیشان زندگی دینا ہے، اگر زندگی کا صرف یہی مقصد ہے تو معاف کیجئے گا، آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تمہاری زندگی بنائی ہے، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ہم سب دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہماری جیسی پرفارمنس ہوگی قیامت کے دن ایسا رزلٹ ہوگا، جیسے یہاں ہماری نیکیاں ہوں گی، ہمارا عمل ہوگا، قیامت کے دن ایسا اس کا پھل ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا میں امتحان دینے کے لیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ابھی ہم نے قربانی کی، قربانی کرنے کے ٹائم، چھری چلانے کے ٹائم ہم نے جو دعائیں پڑھی تھی، ان دعاؤں میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ ہم بیوی بچوں کا پیٹ بھی بھرتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کو پرماننٹ بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس دنیا کی تیاری کریں جو پرماننٹ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک قریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ سعودی عرب میں لوگ کام کرنے جاتے ہیں، ایک بھائی نے بتایا میری صاحب بڑی خوف کی زندگی ہوتی ہے، کار چلا رہے ہیں، جگہ جگہ کیمرہ لگا ہے، کیمرہ لگا ہے، روڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے 70 سے زیادہ اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں کار کی اسپیڈ 70 سے زیادہ ہوئی، کیمرے نے فٹ سے کیش کر لیا، موبائل پر میسج آ گیا چلو بھائی 6000 ریال کا غرامہ لگ گیا۔ 6000 ریال کتنا ہو گیا بھائی؟ 1,20,000۔
6,000 ریال 1,20,000 روپیہ. اب بیچاروں کو انڈین جو وہاں کمانے گیا ہے اس کی جتنی سیلری ہے اس سے زیادہ اس پر جرمانہ لگ گیا صرف گاڑی کی اسپیڈ ذرا سے اس نے بڑھا. اب وہ کار کیسے چلے؟ سمجھ کے چلے. نہیں بھائی 60 کے اندر رہنا ہے. 70 چھوڑو 60 کے بھی پار نہیں کرنا. پردیس میں آدمی ایسے ہر قانون پر نظر رکھتا ہے کہ نہیں قانون کی خلاف ورزی میرا ملک نہیں ہے یا میرے لوگ نہیں. کون بچائے گا مجھے؟ میرا ویزا میرا پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا, کون مجھے بچائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں. کن فی دنیا کانک غریب. اے عبداللہ بن عمر, دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے. پردیسی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اس کو اپنا وطن نہیں سمجھتا ہے. دنیا کو اپنا وطن مت سمجھو. دنیا میں رہو, دنیا کا حق ادا کرو, مگر اپنا وطن آخرت کو بناؤ. تیاری آخرت. اسی لیے اللہ کے نبی نے کبھی دنیا سے دل نہ لگایا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں آئی, آپ چاہتے تو محل کھڑا کر سکتے تھے, آپ چاہتے تو عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے, مگر آپ نے دنیا سے کبھی دل نہ لگایا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. وہ نبی کی زندگی کیسی تھی؟ چٹائی پہ لیٹتے تھے, چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑے. صحابہ نے دیکھا اللہ کے پیارے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے. صحابہ نے کہا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ہم کو اجازت دے دیجئے, ہم آپ کے لئے گدے کا انتظام کر دیں, آپ کے لئے آرام کے بستر کا انتظام کر دیں. آپ اللہ کے نبی ہیں. کیسر و کسرا تو بڑے آرام سے اپنے محلوں میں رہتے ہیں, آپ ایک معمولی سی چٹائی پہ کیوں سوتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ مالی ولی دنیا, اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکن استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. اے میرے صحابہ میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے, تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر منزل کی طرف چلا جاتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا کر لو. زندگی صرف کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کا نام نہیں ہے. زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. سود اور بیاج کا پیسہ بھی گھر میں آ رہا ہے, رشوت کا پیسہ بھی گھر میں آ رہا ہے, لوگوں کا حق مار کے بھی پیسہ گھر میں آ رہا ہے. او لوگوں, یہ حرام کمائی آپ کے گھر میں آ بھی جائے گی, اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر خرچ کرا دے گا آپ سوچ نہیں سکتے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو بڑے پیسے آ رہے ہیں, لیکن اگر وہ پیسہ حرام کمائی کا ہے تو وہ خرچ بھی خراب ہی طریقے سے ہوگا, غلط ہی طریقے سے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی جسم حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ, تو وہ جسم جہنم کی آگ میں جائے. ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے آج کل گاؤں میں سموہ جو شکل چل رہی ہے سموہ کے نام سے, جس میں عورتوں کو قرضہ دیا جا رہا ہے. 50,000 60,000 1 لاکھ روپیہ عورتوں کو قرضہ دیا جا رہا ہے, بیاج پر قرضہ مل رہا ہے. ٹھاٹ سے مسلمان بیاج پر قرضہ لے رہا ہے اور عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں. یعنی ایک تو بیاج کا لین دین خود حرام, اور اس کے بعد اپنے گھر کی عورتوں کو اس میں انوالو کرنا, یہ تو ڈبل بے غیرتی ہے. اللہ ہمارے مردوں کو غیرت والا بنا دے. میں صرف عورتوں کی بات نہیں کرتا ہوں, اکبر الہ آبادی نے بڑی سچی بات کہی تھی, بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے بڑھ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ اب اپنے مردوں کو پڑھ گیا. کسی سماج کی عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ اس سماج کا مرد بے غیرت ہو چکا ہے. آج آپ
میں دور جانے کی بات نہیں کرتا، دلی بمبئی کی بات نہیں کرتا، آپ بانسی چلے جاؤ، آپ نوگڑھ چلے جاؤ، آپ گورکھپور چلے جاؤ، مسلمان کی شادیوں میں آپ جا کے دیکھ لو کس قدر بے پردگی اور دیانیت ہو رہی ہے، کس قدر ننگا پن ہو رہا ہے۔ ہم صرف عورتوں کو الزام دے کے نہیں بچ سکتے میرے بھائیوں، یہ عورتیں جو اس طریقے کے بے حیائی والے کپڑے پہن رہی ہیں، کسی نہ کسی کی بیوی ہے، کسی نہ کسی کی بہن ہے، کسی نہ کسی کی بیٹی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اس لڑکی نے ایسا بیہودہ کپڑا کیسے پہنا، سوال یہ اس کا باپ کہاں مر گیا، اس کا بھائی کہاں مر گیا، اس کا شوہر کہاں مر گیا۔ جس سماج کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، اس سماج کے مرد بھی بے غیرت ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہے اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، غیرت والے بنو، حرام کمائی گھر میں آئے اور عورت کے ذریعے آئے، یہ تو چلو بھر پانی میں ڈوب پڑنے کی بات ہے۔ اور کان کھول کے سن لو، کوئی اپنی سگی ماں سے زنا کر دے، کسی کے بارے میں گاؤں میں پتہ لگ جائے کہ اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا، تو پورا گاؤں گالی دے گا، کیسا بدتمیز آدمی ہے، کتنا گندا گھناؤنا۔ بنارس میں ایک کیس آیا تھا، ایک آدمی اپنی سگی بیٹی کے ساتھ، اس نے کئی سال تک غلط کام کیا تھا اور پکڑا گیا، میڈیا میں خبر آئی، پورا محلہ اور پورا جو ہے سماج جو ہے اس کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرتا۔ یہ دور وہ دور ہے میرے بھائیوں جب باپ کی گندی نظروں سے بیٹیاں محفوظ ہیں، یہ وہ دور ہے جب بھائی کی گندی نظروں سے بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس دور میں اپنی ایمان اور اپنی آبرو اور اپنے کردار کو بچانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ یاد رکھو، یہ سود اور بیاج کا جو لین دین کر رہے ہو، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی نے سود کے عمل کو سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک عمل بتایا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کا لین دین نہیں چھوڑتا ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے بھائیوں، مفلسی کی زندگی گزار لو، ایک ٹائم بھوکے رہ جاؤ، اپنے گھر میں بیاج کا پیسہ، نہ بیاج لینا جائز ہے نہ بیاج دینا جائز ہے، لین دین دونوں حرام ہے، اس لیے اپنے گھر کو اس رسم سے پاک کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آج کے دور کا جو بیاج ہے یہ بیاج الگ ہے، نبی کے دور میں جو بیاج چلتا تھا وہ الگ تھا، یہ بیاج نہیں، یہ پروفٹ ہے۔ بینک والا اگر ہم کو 5% 4% بیاج دے رہا ہے، ہمارے پیسے سے کما رہا ہے، تو بھائی اگر پروفٹ کہہ دینے سے بیاج حلال ہو جائے گا تو دنیا میں جتنے لوگ بیاج لے رہے سب پروفٹ ہی تو کما رہے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں پروفٹ نظر آئے وہ صحیح ہے۔ جوا کھیلنے والا 10 روپیہ لگاتا ہے 1 لاکھ کما لیتا ہے، پروفٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا جوا حلال ہو جائے گا؟ لاٹری کھیلنے والا پروفٹ کما رہا ہے، کیا لاٹری حلال ہو جائے گا؟ قرآن سمپل ایک بات کہتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ پروفٹ تو کاروبار میں بھی مل رہا ہے اور پروفٹ تو سود اور بیاج میں بھی مل رہا ہے، دونوں ایک جیسے لگتے، مگر قرآن کہتا ہے کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور بیاج کو حرام کیا ہے، لہذا بیاج کا لین دین جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے سماج میں اس پر عمل ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں جتنا جلدی ممکن ہو توبہ کر لو اور اس عمل سے باز آ جاؤ۔ اور آج ہمارے نوجوان نمازوں سے بہت بعض نوجوان بیچارے بڑے کاروباری ہیں، اتنا کاروبار کر رہے ہیں، اتنا بزنس کر رہے ہیں کہ ان کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہوتے، میرے
کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ان کا کاروبار ان کی نماز کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسان کی آنکھیں اور انسان کے کلیجے الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، بچوں کے اندر نماز کی محبت پیدا کرو۔ باپ نماز پڑھنے جائے بچوں کو لے کے جائے، ماں مصلی پر کھڑی ہو، چھوٹا سا مصلی اپنا بچی کے لیے بھی بنائے، بچیوں کے اندر بھی نماز کی عادت ڈالو، بچوں کے اندر بھی نماز کی عادت۔ اور یاد رکھو نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائی جو کسی حال میں نہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ نماز اپنے وقت پر تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، بیمار ہیں، کسی بھی حال میں ہیں، آپ جس طریقے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان نماز سے بھی دور ہے، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور بیان کر کے رکھتا ہوں، کیونکہ ہمیں 1 بجنے والا ہے، لمبا سفر کرنا ہے، صبح 6:30 بجے سے کلاس لیٹ پہنچے ہیں لیکن نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ لمبا سفر ہے، فیملی بھی ساتھ ہے، دعا کیجیے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچائے۔ نوجوانوں کے اندر بگاڑ کی ایک شکل اور بیان کر کے بات کرتا ہوں۔ آج بڑی تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان نشے کا بھی عادی ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ہم کھال کسی کے بارے میں سنتے تھے، گاؤں میں کوئی ایک لڑکا ہے، کوئی 2 لوگ 3 لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ اب تو صاحب فیشن ہو رہا ہے، پوری بستی نوجوان نشے کا شکار کر رہے ہیں۔ اور صرف شراب نہیں، کتنے نوجوان چرس، گانجا، ہیروئن جو ڈرگس ہیں وہ لے رہے ہیں۔ معاف کیجیے، میں نہیں جانتا یہ جو ڈرگس ہیں، یہ جو نشہ ہے، یہ جتنے بھی نشے کے سامان ہیں، اس کے اندر نشہ کتنا میں نہیں جانتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ نشہ باز انسان اس کی شکل دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے یہ نشہ ہے، اس کا کھوکھلا بدن بتا دیتا ہے کہ یہ ہیروئن کا استعمال کرتا ہے، یہ چرس کا استعمال کرتا ہے، یہ افیم کا استعمال کرتا ہے۔ انسان کا شریر اور انسان کا چہرہ بتا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس جسم کو برباد کرنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھی اس نشے کی ان تمام چیزوں سے باز آتا ہے۔ اور آج گٹکا کے پیکٹ پہ آپ دیکھیے، اس پہ لکھا رہتا ہے ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے۔ گٹکا کے پیکٹ پہ لکھا ہے کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، لیکن سرکار اس کو بیچنے کا لائسنس دے رہی ہے، گٹکا بنانے والی کمپنی گٹکا بنا رہی ہے، بیچنے والا بیچ رہا ہے، خریدنے والا خرید رہا ہے، کھانے والا کھا رہا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ صاحب اس کو کھانے سے کینسر ہے۔ 1400 سال پہلے جب شراب لوگ پیتے تھے اور دسترخوان پہ کھانے کے ساتھ شراب رکھی جاتی تھی، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ قسمت کا حال معلوم کرنے والے تیر اور یہ غیر اللہ کے آستانے، یہ سب کے سب گندے کام ہے، شیطان کے کام ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو ان سے بچو تم کبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ نے شراب کے برتن نکال کر توڑ دیے، پورے مدینہ میں شراب کی ندیاں بہہ گئیں، اور مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا جہاں شراب کی ندی ہو، سب نے شراب کو اپنے گھر سے باہر نکالا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت، اس کو کہتے ہیں رسول کی محبت۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر اللہ سے محبت کرتے
کرتے ہو, رسول سے محبت کرتے ہو اور اپنی جان پیاری ہے, تو ہر قسم کے نشے سے باز آ جاؤ. آج ہماری نوجوان نسل کو یہ نشہ اور اسی طریقے سے شہوتوں کا غلط استعمال, موبائل کا غلط استعمال اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال, یہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اپنی جوانی کو مستانی مت بناؤ, اپنی جوانی کو آزاد مت بناؤ, اپنی جوانی کو ایسی بناؤ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ آپ کو دے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا, وہ شاب نشہ کی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کی توفیق بخشے. ہمارے وہ نوجوان جو کسی بھی قسم کی برائی میں مبتلا ہیں, اللہ ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. ہماری بہنیں آج بہت سارے فتنوں کا شکار وہ بھی ہو رہی ہیں, موبائل اور سوشل میڈیا ان کو بھی غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے. اللہ ہماری بہنوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے نوجوان لڑکیوں کو ہر قسم کے ارتداد اور انحراف سے ان کی حفاظت فرمائے. آج کا یہ جلسہ, یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے, اللہ ان سب کے مال میں, ان کے اہل و عیال میں, ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم.